الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء خاتم الرسل والانبیاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبى شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلى آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المحدثین والمفسرین والفقهاء الى یوم الجزاء ما بعد فبالسند المتصل منا الى صاحب المشکات اعلی اللہ مقامہ قال رحمہ اللہ وعن بحث ابن حکیم نبیہ عن جدہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی فی قولی تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوههم بدعاء النبی منکرہ وسمعت من بعض المشائخ انهم ارزاقهم اعظم به متکثرہ علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر ذی گردد خبیث اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ میرے بزرگ علماء کرام، محترم بھائیوں، عزیز طلباء اور بہت سارے محترم مکرم مہمانان مندوبین، بالخصوص راس الحفلہ اور منتظم مسئول ہمارے بھائی قاری حبیب الرحمن، اللہ تعالیٰ ان کی عمر، صحت، علم اور اشغال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ مجھے کئی جانے اور آنے سے بیماریوں نے روک رکھا ہے، میں حالات سے زیادہ گھبرانے والا نہیں۔ اس وقت بھی میں نے ایک بڑے استاد العلماء سے درخواست کی کہ میرے ساتھ بڑی تکالیف وابستہ ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے، تو آپ چلے جائیں، آپ قریب میں بھی ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی ناپسندیدہ بات کہی جس سے مجھے یوں سمجھ لے کہ فائدہ پہنچا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ الحمدللہ مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب سے ہماری ایسی محبت اور تعلق ہے کہ اگر یہ روز بھی مجھے کہے کہ آپ عشاء میں یہاں آیا کریں تو مجھے آنا چاہیے، اتنا قرب ہے اور اتنی اپنائیت ہے۔ اور میرے بیٹے محمد انور شاہ کا استاذ بھی ہے، تو یہ کچھ کم شرف نہیں ہے۔ کئی وجوہ سے ان کے حقوق اور آداب مجھ پر ہے، اور ان کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی خیر کی نشستوں میں ہم حاضر ہو جائیں، اور اللہ نے ان کو جو لحن جلی اور صوت جمیل سے مالا مال کیا ہے، اور اذان جو ان کی ہے، خاص کر جب یہ اذان دیتے ہیں حسن لومات کے، تو میں حافظ کا شعر ان کو تغییر کے ساتھ سناتا ہوں کہ اذان گفتی و درس گفتی بیا حافظ بخوان خوش کہ بر نظمی تو افشانت فلق لقدی سریا را، کہ آپ جب اذان دیتے تو آسمان میں ستارے جرمٹ بنا کر اس پر خوشی کا اظہار اے ترقص بہجتا و سرورا۔ مشکات شریف کا درس سال ہا سال استاذوں نے پڑھایا ہے اور طلبہ نے پڑھا ہے، اور اس کے آخری سبق کے لیے ہم جیسے عاجز اور مسکینوں کو طلب کیا گیا، یہ احسان در احسان ہے۔
ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو محافل ہے اس سے اسلام کی بقا اور اسلام کا وجود وابستہ ہے۔ یہ کوئی ایسی شوشائی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی، پھر محتمم صاحب کھڑے ہوتے تھے، پھر حساب لگاتے تھے، اتنا خرچہ ہوا، اتنے آنے ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، احسان کیا، وہ دور اور وہ صدی آئی کہ مولویوں کو ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سیٹوں کو کہتا ہے آپ یہاں آئیں، درس سنیں، ہم پیسے دے دیں گے آپ کو۔ جیسے تم رہو گے ایسے ہی پاؤ گے۔ اگر تم نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیا، ان سے پیسے ماروں، تو آپ میں اور جیب قطرے میں کوئی فرق تو نہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ رزق کا ذمہ دار اللہ بزرگ و برتر ہے، کیونکہ وہ رزاق ذو القوت المتین ہے، اور کن کن مراحل سے ہمیں گزارا ہے۔ ہم کہاں تھے؟ جنین فی بطن الام، رزق دیا جا رہا تھا، پیدا ہوا رضی، طفل، سبی، کتنے 14 مراتب فقہ اللغہ میں ثعلبی نے نقل کی ایک بچے پر چلنے پھرنے تک گزرتے ہیں، اور ان سب میں اللہ بزرگ و برتر اس کا رزاق ہے۔ تو مجھے بھی وہ دور یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا کہ کافی حد تک تو پڑھ لو، کم از کم مدرسے میں روٹی ملے گی، اور اس سے نیچے جو ہے وہ چڑھ مانگتے تھے، جس کو ہم پشتو میں کہتے وظیفہ، افغانیان بڑھتا سوئی وظیفہ۔ تو اب وہ باتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب تو میں نے ایک دینی ادارہ دیکھا ہے بابوزو میں، وہاں کالج اور سکول ساتھ ہے۔ ان کالج اور سکول کے لڑکوں کو پابند کیا ہے کہ وہ چھٹی کے بعد اس مدرسے کے درس میں بیٹھے اور کھانا وہیں سے کھا کے جائے۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے چشم موجزن فرمائے ہیں۔ تو ان مدارس اور ان محفلوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ معاشرے میں دین بیان ہو جاتا ہے۔ ہر عالم دین، ہر قاری حافظ جو اسٹیج پر آتا ہے تو کوئی قیمتی بات کر کے جاتا ہے۔ ہم بہت چھوٹے تھے اور نماز سیکھ چکے تھے، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تیز بھاگتے تھے۔ تو ہماری والدہ صاحبہ نے ایک دن مجھے کہا، وہ امام صاحب جو تھے وہ سابق صاحب کہلاتے تھے، وہ سابق سے نماز کے بعد کچھ بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہی نہیں، اتنے جلدی کس بات کی آپ؟ تو میں جب وہاں بیٹھ گیا اور حضرت صاحب کو اللہ غنی کی رحمت کرے، بہت اچھی، بہت بیش بہا باتیں انہوں نے کہی، اور مجھے اپنی والدہ کو بہت دعائیں دل سے نکلنے لگی کہ واقعی تو سننے کی بات ہے۔ تو یہ مجالس اور یہ اس قسم کے جو محافل ہیں، یہ تو خاص اس کے لیے بنا و تاسیس ہے، پورے خرچے ہوتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ پھر اس ماحول کا مقابلہ کرنا ہے جس میں کتنے ایشیا کے ایک مقتدر عالم اور اہل حق کا ایک رہنما، سوائے 2-3 مسئلوں کے باقی ہم سب کے وہ شکریہ و تقسیم کے مستحق ہے۔ وہی نانو زمانگا خور و کشامت کڑے نوے او در ڈنڈ بخوگیری کو گدا کرڑے پکی نوے۔ یہ بینک وینک ڈیجیٹل اور الٹی سیدھی باتوں کے علاوہ کوئی شک نہیں کہ اس صدی کا مغتنم ہستی ہے۔ اللہ ان کے امثال و اشباہ کو محفوظ فرمائے، اور ظالمین اور مفسدین جو شہر میں اس قسم کے خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں جلدی سزائے عظیم سے دوچار کر لے۔ بہرحال میں نے بچنے کی بہت کوشش کی۔ آج شاہ منصور میں ایک جلسہ تھا، اور وہاں مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک اللہ علیہ بھی طالب علم رہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی درسگاہ ہے وہ۔ اب تو وہ نہیں ہے، ان کے اولاد در اولاد ہے، لیکن بہرحال برکت اور استحسان سب موجود ہے۔
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائے. مجھے ڈاگئی مولانا سے مرحوم نے کہا کم از کم شاہ منصور آیا کرو، تمام سرحد میں تعارف ہو جائے گا، اور یہ مرکزی درسگاہ ہے. یہاں تک کہ ان کے جو مقابل ہیں مولانا محمد طیب صاحب شیخ القرآن پنجپیر کے صاحبزادے، وہ بھی کہنے لگے کہ یا تو ہمارے ہاں بھی آؤ ورنہ وہاں مجھے اجازت دو، جب آپ آئیں گے میں بھی موجود ہوں گا. وہاں علماء میں اتنا زیادہ دوری نہیں ہے، قرب پایا جاتا ہے الحمدللہ. تو وہاں آج دن کا پروگرام رہا اور بہت کوشش کی، 1 مہینے سے پہلے بات کہی تھی، لیکن احوال جیسے ہمارے دوستوں نے دیکھے اور ان کے بھی کچھ خدام یہاں کراچی میں مولانا فرید وغیرہ، تو انہوں نے سابق صاحب مولانا نور اللہ جی کو عذر کیا. انہوں نے کہا ہم نے 4 طلباء بٹھائے ہیں اعتکاف میں، وہ شیخ اور مفتی صاحب کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہوا تو چلا جاؤں گا، لیکن پھر مجھے اس دن جہاز بھی بنانا پڑے گا یا منگوانا پڑے گا، کیونکہ اتنے بڑے دور کا سفر تو بغیر جہاز کے نہیں ہو سکتا. اور اس تکلیف اور دقت میں اندیشہ ہے کہ بڑے سرجن یا فزیشین کہے کہ آپ فی الحال سفر نہ کریں. بہرحال قاری حبیب الرحمن کی قسمت کا ستارہ زیادہ درخشاں ثابت ہوا، اور جب میں نے اپنے بزرگ اور مخدوم دوست سے ایسا ہی جواب پایا تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، کیا فرق پڑے گا، مرنا تو ویسے ہی برا کہ یہاں مریں گے راستے میں مرے، وہاں اسٹیج پر مرے. موت کا تو دن مقرر ہے، لمحہ مقرر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور لرز رہا، کانپ رہا، جیسے رپیدو. تو حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ سامنے ایک شکل نظر آتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہا ہوا کو کہو مجھے ہندوستان میں اتارے. حضرت نے ہوا کو کہا وسخرنا له الريح، ہوا ان کی مسخر، ہندوستان میں اتار دیا. دیکھا تو وہاں پر بھی وہ شکل ہنس رہی ہے. ہاں اس کو جیسے پشت میں کہتے ہیں کہ رالے کا نہ بچے جاتا ہے. تو وہ اور ڈر گیا. اس نے کہا میں وہاں اس لیے ہنس رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری روح قبض کرنے کا کہا تھا، اور تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے استخر میں بیٹھے ہوئے اور مجھے حکم ہندوستان میں قبض کرنے کا ہے. اتنے میں آپ نے خود ہی حضرت سلیمان سے درخواست کی اور انہوں نے ہوا کے ذریعے آپ کو یہاں پہنچایا. تو یہ چیزیں تو اٹل ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا، کہ اس میں مومن مسلم تو بس آمنا و صدقنا، اطاعت اور انقیاد ہی اصل ہے. پشتو میں کہتے ہیں کستا دیدن کے زمان مرگی کفن لسرتا و امتا لدر زمان. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جانا پڑتا ہے اور اللہ اس میں خیر و عافیت ڈال لیتے. بہرحال یہ تو ایسے متعلقہ باتیں ہیں. بہز ابن حکیم نے روایت کی ہے اور ان کے والد اور دادا وہ صحابہ ہیں، خود نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس ارشاد کی تفسیر میں کہا تھا جس میں قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھیجے گئے ہو. اور وہ آگے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ دوسروں کے خیر اور دین کی باتیں کرو گے، برائیوں سے منع کرو گے، اور یہی تمہارے ایمان کا کمال ہوگا. قال انتم تتمون، یہ اتم یتم سے اکثر مدرسین غلط پڑھتے ہیں. اتم یتم ہے، واللہ متم نوری، اتم یتم باب ہے. انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امت پورا کر رہے ہو. اور انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، ان سب میں تم بہترین ہو اور باعزت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. شاید یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہو جس میں ارشاد ہے کہ افترقت المجوس علی 70 فرقہ والیہود علی 71 والنصارى علی 72 وستفترق امتی هذه
علی ثلاثۃ و سبعین فرقہ کلهم فی النار الا واحدہ قالوا من هو قال ما انا علیہ واصحابی۔ امام المتکلمین محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں نقل کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہم اہل السنہ والجماعہ۔ عام طور پر تو محدثین کہتے ہیں کہ مانا علیہ سے سنت نکلی اور جب علیہ اصحابی سے جماعت نکلی، لیکن وہ شخص نے باقاعدہ اہل السنہ والجماعہ نقل کیا۔ اور شرح بخاری میں امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ هو من الثقات، محمد ابن عبد الکریم شہرستانی ثقہ محدث ہے، اور جب اس نے ہم اہل السنہ والجماعہ نقل کیا ہے تو ضرور اس کا اصل ان کے پاس موجود ہے۔ بہرحال اس پر بڑی دنیا نے کتابیں لکھی، رسائل لکھے ہیں، اور عبد القادر بغدادی نے کتاب لکھی الفرق بین الفرق۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیہ کے اندر کچھ فرقے گنے ہیں، اگرچہ قد زل القلم عن بعض مواتنی، اور اس طرح ہو جاتے ہیں مخلوق کا کلام یقیناً آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے معطاؤں میں اور مجموعوں میں اور صحاح میں بھی آیات تک میں تحریف کی گئی ہے۔ تو اگر پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے غنیہ میں بعض باتیں ایسی ڈلی ہیں جو نہیں ڈلنا چاہیے تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے علماء کو یہ وصف، یہ مقام، یہ درجہ عطا فرمائے ہیں کہ وہ صحیح اور سقیم کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگ اساتذہ یہ سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں اور پھر اس سے پہلے مشکات شریف پڑھاتے ہیں۔ اس میں سیاہ ستہ کے احادیث کا تعارف بھی ہے اور اجمالاً تذکرہ بھی ہے، تاکہ یہاں سے فارغ ہو کر فاضل ہو کر ممبر پر بکو بکو سندر بکو نہ مارے اور صحیح مواطن سے علم بیان کرے۔ تو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور مشکات پڑھانے والے استاد، جلالین پڑھانے والے استاد، بیضاوی پڑھانے والے استاد، ہدایہ آخرین اولین پڑھانے والے اساتذہ، اور پھر خاص کر دور حدیث شریف پڑھانے والے طلباء پر اس بات کی پابندی رکھیں کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کسی ممبر یا محراب میں بیان کرے تو صحیح احادیث کی روشنی میں کرے۔ یہ فرق بھی لکھا ہے غرناطی نے اعتصام میں کہ بدعتی کے حوالے جو ہوتے ہیں فضول بیہودہ ہوتے ہیں، اور اہل حق اور اہل سنہ والجماعت مآخذ، مصادر اور مراجع کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ طلباء جب کچھ صرف نحو اور ضروریات سے فارغ ہو جائے تو انہیں پھر مشکات شریف پڑھا لیتے دونوں جلدیں، اور وہ اگلے سال دور حدیث کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشست اختصار و اجمال کے ساتھ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ میں اپنے درس کی دعا کروں، باقی قاری صاحب کا جو پروگرام ہے وہ جو بیماران ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، مجھے عاجز اور فقیر کے لیے بھی صحت شفا کی دعا فرمائے۔ محمد انور شاہ میرا بیٹا، ان کو بھی کبھی کبھی حلقوم میں رکاوٹ سی ہو جاتی ہے، اللہ انہیں بھی کامل صحت شفا تندرستی دے۔ جو ساتھی لمحوں میں میرے ساتھ تیار ہو کے یہاں آئے، ہمارے بہت ذمہ دار تھانہ دار نے عاجز اور فقیر کے تحفظ کے لیے ایک موبائل کا بھی انتظام پیچھے سے کیا۔ اللہ ان سب کو جو اس خیر کی نشست میں شریک ہے، اور برادرم قاری حبیب الرحمن، ان کے علماء، ان کے طلباء، ان کے منتظمین، ان کے معاونین، ان کے مشائخ، ان کے در و دیوار، اور اس قافلہ خیر کو حمایت ترقی دینے والے سب کو اللہ تعالیٰ ماجور اور خوب خوب اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ یہاں تشریف فرمائے جن کے لیے فکر مند ہیں
ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے خیر اور عنایات اور برکات کے فیصلے فرمائے۔ شہر میں دوبارہ جیسی ناکارہ فضائیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ان ناکارہ عناصر کو نیست و نابود کر لے اور ان کے مقابلے میں حق اور اہل حق کی ہر جگہ حمایت فرمائے۔ جن کی جو دعائیں مراد اللہ عطا فرمائے، جو تکالیف رنج و علم ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی۔ ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔